ان کو تو بس صرف اپنے باپ کے سینے پر سونے کا موقع ملا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جناب زینب کے شعور کا کیا عالم ہے. روایت میں یہ ہے کہ اسی دربار میں وہ موقع آیا کہ جب کہ ایک مرتبہ یزید کی نظر پڑی جناب سکینہ پر، تو اس نے دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو شمر نے تعارف کرتے ہوئے کہا، جس کو ایک مرثیے میں کہا گیا، شمر نے کہا کہ زیر خنجر بھی جسے دیکھتے جاتے تھے حسین، یہ وہی ہے جسے سینے پر سلاتے تھے حسین. کہ سکینہ ہے، اچھا یہی وہ بچی ہے. کہ اس نے دیکھ کے کہا کہ اس نے غور کیا کہ سکینہ کا یہ عالم ہے کہ ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، ایک قدم زمین پر رکھتی ہے تو دوسرا قدم اٹھا لیتی ہے. ایک ادھر شیور نے کہا کہ سکینہ یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ دیکھیں آپ، آئین اسلام کی حفاظت بڑوں نے نہیں بچوں نے بھی کی ہے. فرماتی ہیں کہ یزید میں نے چہرے پر اس لیے ہاتھ رکھا ہے کہ جو معلوم ہے کہ ہمارے سر پر چادر نہیں ہے. اسلامی قانون ہے کہ اگر چادر سر پر نہیں ہے تو اب چہرے کا چھپانا ضروری ہے. تو کہا کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے ان کے بال بڑے ہیں، انہوں نے اپنے بالوں سے چہرے کو چھپا لیا ہے، میں کم سین ہوں اس لیے میں نے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھ لیا. اس کے بعد فرماتی ہے کہ یزید میں نے اپنے گلے پر ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کو رسی میں جب باندھا گیا ہے، ایک رسی میں سب کو جب باندھا گیا ہے تو کسی کا بازو، کسی کی کلائی، کسی کا گلا. اے یزید میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا گلا چھیلا جا رہا ہے، اور ہم میں ظاہر کسی کا خط کم ہے، کسی کا زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ تو نے سب کو کھڑا جو کیا ہے تو میرے قدم زمین پر ٹک رہے ہیں. واہ محمد. اس کا میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اس نے حکم دیا کہ اس بچی کے گلے کی رسن کھول دی جائے. دیکھیں آپ کیسی حساس بی بی تھی. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا یزید نہیں، میری رسن اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک کہ میری ماں بہنوں کی رسن. واہ محمد. مشکل کشائی کی پوتی نے دوسروں کی مشکل بھی کھلوائی. اب سکینہ کی خاطر دوسروں کی بھی رسیاں کھول دی گئی. اس کے بعد اب یزید کلام کرنے لگا اور اس نے کہا کہ اچھا سکینہ، بتاؤ کہ تم پر کیا گزری باپ کے بعد. روتے شہزادی نے کہا کہ یزید کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے. آپ نے دکھا کہ وہ اشقیہ جو تھے، شمر تھا، خولی تھا، وہ سب تھے نا، دکھا کے کہا یزید یہ شخص وہ جو مسلسل مجھے سمجھ اور یہ شخص ہوتا جو بار بار مجھے تازیانے اتنی زور سے تازیانا لگاتا تھا کہ میں زمین پر گر جاتی تھی. کہ یہ وہ ہے جو بار بار مجھے گھرکیاں دیتا تھا. اور کہا کہ یزید بابا کے بعد ایک مصیبت یہ بھی میری ہے کہ بابا کے بعد مجھے نیند نہیں آئی. میں باپ کے سینے پر سویا کرتی. کہ یہ سب ظلم کر رہے تھے اور کہا یزید میں جانتی ہوں یہ لوگ ظلم اس لیے کر رہے تھے کہ میرا ایک بیمار بھائی تھا.
اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. وہ مجھے دیکھ کے تڑپتا تھا، میں اسے دیکھ کے تڑپتی تھی. اور بے ساختہ کا یزید، اگر میرے چچا پاس ہوتے. یزید جب کوئی تماشا لگاتا مجھے چچا پاس ہی آتا، جب کوئی تازیانہ لگاتا مجھے چچا پاس ہی آتا. صرف ابھی ایسا مقام پہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یزید نے سر حسین دکھا کے کہا کہ سکینہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یزید یہ میرے بابا کا سر ہے. تو کہا سکینہ کیا حسین تم کو بہت چاہتے تھے؟ بس اولاد والو یہ سوال کا کرنا ہی قیامت ہو گیا. جواب کے دینے سے پہلے آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری ہو. رو کے کہا یزید میرے بابا مجھے بہت چاہتے تھے. تو صرف یہیں پر عظمت سکینہ کا اظہار ہوا کہ مرتبہ یزید نے کہا اچھا سکینہ میں اس وقت مانوں گا کہ تمہارے بابا تم کو بہت چاہتے تھے جب تم باپ سے کہو کہ وہ تمہاری گودی میں آ جائے. آپ دیکھیں شعور جناب سکینہ، آپ دیکھیں کہ یہ ظاہر ہے کہ کہاں ممکن ہے کہ کوئی اگر گزر جائے دنیا سے تو اس کے بعد یہ آتا ہے کہ تم مر گیا ہے تو گزر گیا ہے، وہ کیسے حرکت کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ سکینہ کا جو شعور تھا، ایمان تھا، وہ جانتی تھی کہ میرے بابا قتل ہوئے، شہید ہوئے راہ خدا میں، اور خدا نے کہا جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں. حسین کی زندگی پر یقین تھا. بس یہی وجہ ہے کہ اس کے سوال پر مرتبہ سکینہ نے رخ کیا بابا کے سر کی طرف اور غور سے باپ کے سر کو دیکھنے لگی. پہلے اپنے پھٹے ہوئے کرتے کو پھیلایا اور کہا میرے پیارے بابا یزید محبت کا امتحان لے رہا ہے، نے بابا میری گودی میں آ جائیے. اے اولاد والا تاریخ بتا دیے. کہنا تھا کہ وہ تشت پہلے ہلنے لگا جس میں سر حسین تھا اور آہستہ سے سر بلند ہوا، دوش ہوا پر آگے بڑھا، سکینہ کی گودی میں آ گیا. بچی نے منہ پر منہ رکھ دیا. اہل دربار کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کیسی معجزہ بچی ہے. اللہ باپ کی کیسی چاہنے والی بچی ہے. اللہ باپ بچی کو کتنا عزیز رکھتا ہے. بس حضور میں کیا عرض کروں، اب اس کے بعد میرے پاس نہ وقت رہا. بس یہیں سے میں رب دوں کہ اس مقام پر یہ ہوا کہ اس کے بعد سکینہ کچھ بیان کرنا چاہتی تھی کہ پڑھ کے شیب نے حسین کا ساتھ چھین لیا سکینہ سے. سکینہ بیان نہیں کر سکی. لیکن ہاں جب زندان شام میں آخری رات آئی، جب سکینہ نے خواب دیکھا اور حسین آئے اور بیدار ہو کے رونے لگی، تو اس وقت پھر سے سر حسین کو بھجایا گیا. روایت میں یہ کہ جب بیویاں رونے لگی اس لیے کہ سکینہ نے کہا کہ ابھی بابا میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، کہاں ہے میرے بابا. لکھا یہ کہ بیویوں نے کہا کہ شاید سکینہ نے خواب دیکھا ہے. لیکن روایت میں یہ ہے کہ اس طرح سے شہزادی رو رہی کہ نہیں بابا ابھی قریب بیٹھے ہوئے تھے، اندھیرا قید خانہ. شہزادی ڈھونڈ رہی عزیز. اور روایت میں یہ ہے کہ جناب زینب بہت صبر کرتی تھی، صبر کرتی تھی. شہزادی روتی نہیں تھی یہ سوچ کے کہ میں روؤں گی تو دوسری بیویوں کو کون سنبھالے گا. لیکن لکھا اس وقت سکینہ کا اضطراب ایسے بڑھا کہ زینب بھی رونے لگی. جب جو زینب رونے لگی تو دوسری بیویاں بھی رونے لگی. اب جو آوازیں گریاں بلند ہوئی، رات کی تاریکی میں یزید کے محل تک آواز پہنچی. تو لکھا یہ کہ طاہر دمشقی جو اس کا خادم تھا تو اسی کے محل میں رہتا تھا، اس کے زانوں پر اس کا سر تھا. یزید سو رہا تھا، اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟
معلوم کر تو اس سے دریافت کیا، اس نے بتایا، اس نے اطلاع دی کہ حسین کی وہ بچی جس کی گودی میں سر آیا تھا باپ کا، اس بچی نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، باپ کے لیے بے چین ہے، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حسین کے سر کو بھیجا دیا جائے زندان شام میں۔ تو حضور کی بات میں لیے کہ خان منگایا گیا، اس خان میں حسین کے کٹے ہوئے سر کو رکھا گیا، اس پر خان پوش سے ڈھانپ دیا گیا، بس لکھا ہے اس کے بعد جیسے ملازم لے کے سر حسین کو زندان میں آئے، خان پہنچا، نظر پڑی تو سکینہ نے جیسے خان کو دے تو پہلے تو سمجھی کہ کھانا آیا ہے، تو کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، بابا چاہیے۔ تو کسی نے کہا رے بابا ہی تو آئے ہیں، اے اولاد والوں، کیا کسی بچی کے سمجھانے کے لیے یہ عمل ہوتا ہے؟ اب جو خان ہٹایا، ارے بچی نے دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر، آئے سکینہ کی نظر پڑی پر کے سر کو تو لے لیا۔ اب سکینہ ہی کے جملے سنیں کہ اس میں اثر ہے۔ ایک مرتبہ کہا یا بتا من الذی خضبا ریشکا، بابا کون تھا جس نے آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا؟ یا بتا من الذی خطا وریدکا، اے بابا کس نے آپ کے گلے کی رگوں کو کاٹ دیا؟ اور تڑپ کے کہا یا بتا من الذی ایتمنی صغیرہ سنی، ارے کس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم کر دیا؟ بابا کون مجھے بڑا کرے گا؟ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ سر جھکنے لگا، منہ پر منہ رکھا خاموش ہو گئی، کچھ ہی دیر بھی تو سر علیحدہ، سکینہ علیحدہ زمین پر، آئے رباب گھبرا گئی، کعبد بیمار، آگے بڑھو دیکھو، اے اولاد والو، امام نے نفس پر ہاتھ رکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اماں، بابا سکینہ کو لے گئے، اے اولاد والو، اندھیرا قید خانہ، بچی کی میت، آئے چراغ بھی نہیں ہے کہ جلائے، اب کیسے قبر کو دی جائے، کیسے دفن کرے؟ اس وقت تابوت نہیں اٹھا، اس لیے ہم تابوت اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حضرت ناتمام ہے، جہاں پر بچی کا انتقال تھا وہیں پر بیمار نے چھوٹی سی قبر کھو دی، وہیں پر بہن کو دفن کر دیا۔ اے عزیزو، بیویاں خواتین تابوت اٹھائیں گی، میرا یقین ہے فاطمہ کے ساتھ ام رباب بھی آئی ہوگی۔ اے بیویوں کو ام رباب سے بیوی، اس وقت سکینہ کا تابوت نہیں اٹھا، ہم آپ کا تابوت اٹھا رہے، بیٹی کا تابوت اٹھا رہے۔ اے شہزادی تشریف لائیے، آنسو بہائیے، اب کوئی تعزیانے نہیں لگائے گا۔ اور پھر میرا یقین ہے کہ اس تابوت کے ساتھ زینب بھی ہوگی، اس لیے کہ زینب پر بڑا اثر ہوا تھا۔ تاریخ کہتے ہیں جیسے امام نے کہا سکینہ مر گئی، زینب کے سارے سر کے بعد سفید ہو گئے۔ روایت میں یہ ہے کہ اسی کے بعد دوسرے دن رہائی ملی تو زینب صبر قبر سکینہ سے تڑپ کے کہا سکینہ اٹھو، قافلہ وطن کو جا رہا ہے، وہ مسلمان۔ آپ سے مرض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس کے اسپانسر کے والد مرحوم جن کا اسی سال انتقال ہوا سید محمد حبیب جعفری کی روح کو شاد فرمائیے۔ بسم اللہ۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم وقاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور بانی مجلس کی جانب سے آپ سب حضرات کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس نامناسب ویدر میں مجلس میں شرکت کی. خاص طور سے میں مشکور ہوں نیو جرسی سے تشریف لانے والے ہمارے بزرگ صاحب بیاض علی جناب ظاہر نقوی صاحب قبلہ کا کہ جنہوں نے
زحمت کی اور تشریف لائے اور اس مجلس کو رونق بخشی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم جناب نقوی صاحب کے سائے کو قوم کے سروں پر صدوسی ساتھ سلامت رکھے اور ان کے زبان میں اور اثر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، بعض وقت ایسے لمحات آتے ہیں کہ جس میں زمانہ ہمارے عمل کو اور ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ چنانچہ اس وقت اس نامناسب نامساعد حالات میں آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، کیونکہ بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ جس کو توفیق کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس ٹاؤن میں اطراف میں بہت سے مومنین ہیں لیکن کسی وجہ سے شاید وہ نہیں آ پائے، یقیناً کوئی جائز وجہ ہوگی، لیکن آپ اور ہم جو یہاں پر آئے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ہم کو ان تمام پرابلم سے دور رکھا کہ جس کی بنیاد پر ہم نہیں رکے۔ اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ داغ نے بات کہی تھی کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسی پر شکر ادا کرنا ہوتا ہے، خدا توفیق ہو جائے اور موقع مل جائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اب موسم ٹھنڈا ہے، گرم ہے یا وہ ہے، بالخصوص ٹھنڈے موسم میں مجھے آپ کی شرکت پہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جہاں پر آپ کی ہمارے نبی جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حرارۃ فی قلوب المؤمنین، اِنَّا لِلْقَتْلِ الْحُسَيْنِ حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا یبردها بشیء۔ فرماتے ہیں کہ قتل حسین کی وجہ سے مومنین کے دل میں وہ حرارت پیدا ہوگی جسے کوئی چیز کم نہیں کر سکے، جسے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکے۔ تو دیکھیے وہی حرارت ہے جو ہمارے قلب میں ہے کہ جس کی بنیاد پر اب کیا کوئی چیز ہم کو روک سکتی ہے، وہ حرارت اصل وہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہی آپ کی آج اس ٹھنڈے موسم میں شرکت اس بات کی دلیل ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ رسول نے جس کے تعلق سے کہا تھا وہ آپ ہی ہیں، وہی حرارت قلب، جو گرمی ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ تو ایک تو وہ حرارت کی دلیل ہے، دوسرے نبی نے یہ جو کہا فی قلوب المومنین، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرارت ہر ایک کے دل میں پیدا ہوگی، آپ نے فرمایا یہ صرف مومنین کے دل میں پیدا ہوگی۔ تو اس کا مطلب کہ جس کے دل میں حرارت ہو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مومن بھی ہے۔
عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اس اجتماع سے اور اس آپ کے جوش و خروش کو ملحوظ خاطر رکھ کے اب ظاہر ہے کہ جو مال مجلس سے اس لحاظ سے میں گفتگو کروں، بالخصوص آج کی اس مجلس میں جو شہزادی کے بارے میں مجلس ہے، جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام علیہا، خوش شہزادی کی مجلس میں شرکت اگر ہو جائے تو اس سے ایک اور چیز کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جس کو حسین چاہتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ امام حسین کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں دکھتا جہاں پر سکینہ نہ ہو اور جہاں مادر سکینہ رباب نہ ہو۔ یہ حدیث ہے امام حسین، وہ گھر مجھے اچھا نہیں دکھتا، مطلب یہ کہ جب تک کہ جناب سکینہ زندہ تھی تو حسین کو وہ گھر پسند تھا جہاں سکینہ ہوتی۔ اب بعد سکینہ میں کہتا ہوں وہ گھر حسین کو پسند ہے جہاں سکینہ کا تابوت ہوتا ہے، جہاں سکینہ کا علم ہوتا ہے، جہاں سکینہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر سکینہ کی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر سکینہ کا ماتم ہوتا ہے، جہاں پر سکینہ کے عزادار ہوتے ہیں، جہاں پر سکینہ کے ماتم دار ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ہے گفتگو کل بھی میں کر رہا تھا، آپ کے علم میں ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان دنوں میں گفتگو کروں گا اسلام کے اس پہلو پر کہ جس میں کہا گیا کہ اسلام کی ایک صفت یہ ہے، ایک امتیاز یہ دوسرے مذاہب کے درمیان میں کہ یہ دین فلاح ہے، اور میں نے اس کیا تھا کہ فلاح کے معنی ہے الفلاح یجمع خیرت دنیا والآخرہ، کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی جمع ہو جائے۔ یعنی اسلام وہ مذہب ہے جو صرف یہ نہیں کہتا کہ آؤ ہم تم کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے آخرت کو کامیاب بنایا جائے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ہم سکھاتے ہیں تم کو کہ کیسے تمہاری دنیا بھی کامیاب بنائی جائے، کیسے تمہاری آخرت بھی کامیاب بنائی جائے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی 201 جو نمبر کی آیت ہے اس میں خداوند عالم نے ذکر کیا ان افراد کا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم کو دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے قنوت میں یہی دعا پڑھتے ہیں، وہ قرآن کا ٹکڑا ہے۔ تو اسلام وہ مذہب ہے جو چاہتا ہے کہ مسلمان اس کے ماننے والے ایسے رہیں کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو، ان کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ بس ایسا جیوں کہ میری آخرت کامیاب ہو جائے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کی نگاہ میں مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ پیام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی احکامات پر عمل کیا جائے تو اس سے صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آخرت سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، مگر یعنی فائدہ دونوں چیزوں کا یہ اصل ہے۔ یعنی ایسی کامیابی اتنی، یعنی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسروں کو سمجھائیں جی، لیکن یہی ہے کہ صرف زبانی نہ ہو، عملی طور پر ہو، اور یہ کہیں کہ صاحب دیکھو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ہماری زندگی کامیاب ہے، تو عمل کرو کہ تمہاری بھی زندگی کامیاب ہو جائے جی۔ اور دوسروں کی بات تو بات کی حضور، میں کہتا ہوں پہلے اس چیز کو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہم اپنی کمیونٹی کو سمجھائیں، ان کو پہلے سمجھانا ہے جی۔ اب یہ اصل کام ہونا ہے، اور یہی ہر آرگنائزیشن کا یہ فریضہ ہے کہ یہاں پر یہ اس چیز کا ہر وقت اظہار کرتے رہیں کہ دیکھو ہم نے اس طریقے کو اپنایا، اس کی وجہ سے دیکھو ہماری زندگی بھی، دنیا کی بھی زندگی کامیاب ہو رہی ہے، ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب، تم بھی اپناؤ کہ تاکہ تمہارے لیے ہو
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ آ کے دیکھے کہ بھائی ان کے ساتھ تو شامل ہونے سے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت کا تو مسئلہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ بہت یہ مسئلہ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات انہی مقاصد کی بنیاد پر اس ادارے کو بنائے اور یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اس میں ہر آن ترقی ہوتی رہے اور خداوند اعلی ہم سب کی مدد کرے کہ جو اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں. تو عزیزان محترم، اب یہاں پر ہی ہے اس مخصوص مجلس میں چاہتا ہوں کہ اور کل ایک آیت میں نے پیش کی، یہی کامیابی جو قرآن نے کہا. اب ایک اور آیت آج بھی جو اس میں بھی کامیابی کا ذکر ہے، اور یہ آیت قرآن مجید کی، یہ سورہ یونس کی آیتیں، 3 آیتیں جو میں نے پڑھی. سورہ یونس آپ ساتھ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ 10واں چیپٹر ہے، 10th چیپٹر ہے. اور اس کی یہ 3 آیتیں، اس کا نشان 62، 63 اور 64 ہے، 62، 63 اور 64 ہے. اس میں آپ دیکھیں تعالیٰ نے فرما رہا ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خدا بیان کر رہا ہے ان لوگوں کا ذکر، کچھ اولیاء اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ولی اور اولیاء اسی سے ہے، اس کے معنی دوست کے بھی ہیں، وہ خاص معنی بھی ہیں جو مولا کے معنی ہوتے ہیں. اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ ڈرتے ہیں کسی چیز سے اور نہ محزون ہوتے ہیں کسی چیز سے. یعنی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ فیئر آتا ہے کسی چیز کا اور نہ ٹینشن پیدا ہوتا ہے. دیکھیے اب یہ 2 چیزیں کتنی اہم ہیں. کہتے ہیں ان کی یہ صفت ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور فرماتے ہیں کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. وہی دیکھیے کہ ان کے لیے خوش نصیبی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت. وہی میں نے کہا اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے اس دنیا میں بھی، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے معاملے میں ڈرتے نہیں، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا میں بھی. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اس دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے کہ نہ ان کے پاس خوف آئے گا نہ ان کے پاس ٹینشن آئے گا. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر بیچ میں یہ بھی تھا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ لوگ کون ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور پھر صرف زبانی معاملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تقوی کے ذریعے، عمل کے ذریعے ثبوت بھی دیتے رہتے ہیں. ان کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر یہی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور جو اللہ کے کلمات ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ زید اور امر ہے وہ اگر مثلا ایمان اختیار کرے اور تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ فیئر فری اور ٹینشن فری ہو جائے گا. نہیں ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا، جو بھی ایمان لائے گا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے یہ سر ہوگا. اور آخری میں کہا جا رہا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہ فرمائے انہیں اس میں کتنا اہم پیام دیا جا رہا ہے جی. خوف اور نفس، خوف سے دوری اور ٹینشن سے، حزن سے، جی اس میں حلال سے کتنی اہم چیز ہے. آپ بتائیے. یعنی میں نے اس کیا کہ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے. دنیا میں آپ دیکھیے بالخصوص اس دنیا میں یہاں پر ہم رہتے ہیں. میں بھی اتفاق سے 23 سال سے اسی ملک میں رہتا ہوں، خوش نصیبی یا بد نصیبی سے. تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں یعنی یہ تو ایسی چیز ہے کہ تمام انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی سے ڈر کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہو، کسی سے دب کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہو. اور کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ٹینشن میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ٹینشن فری رہے. جی یہاں پر تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ٹینشن سے فری ہونے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور دوسرے بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہزاروں ڈالر خرچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں
اسپینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی سائیکیاٹرک لحاظ سے علاج کر کے ان کے ٹینشن کو ان کی زندگی سے دور کر دیں. جی یہاں پر تو جو ہے جی تو اب وہ ظاہر ہے کہ لاکھ وہ کوشش کرتے رہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تم لاکھ پیسہ خرچ کریں تم کو یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو دو چیزیں چاہیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ تو ان کو نصیب ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے اور اس کا تقوی اختیار کرتے ہوں گے. صلوات علی محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں. دیکھیے آپ یہ دنیا و آخرت کا فائدہ اور ایک اہم چیز بتائی جا رہی ہے اس کے اندر. میں نے کہا ہر ایک کو اس کی فکر ہوتی ہے. عزیزان محترم اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو بات ہے، وہ کہا کہ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ جو مومن اور متقی ہوں گے تو خوف سے بھی وہ آزاد ہوں گے اور وہ ٹینشن سے بھی آزاد ہوں گے، حزن سے بھی آزاد ہوں گے. یعنی یہاں پر مطلب ہے کہ ایک بات بیان کی جا رہی ہے، اس کے اثر کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو مومن ہوگا، جو متقی ہوگا، پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ اب اس میں خوف نہیں پایا جائے گا، اس میں حزن نہیں پایا جائے گا. یعنی مطلب ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، کوئی دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں، تو اس کے بعد دیکھو کہ وہ خوف سے آزاد ہوگا اور وہ حزن سے آزاد ہوگا. لیکن اگر کوئی خوف میں گھرا ہوا ہے اور اگر کوئی ٹینشن میں گھرا ہوا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے زبان سے لیکن وہ دعوے میں اپنی دلیل نہیں رکھتا. یہی تو نتیجہ ہے. یعنی پہچان بھی بتائی جا رہی ہے. تو وہ لاکھ دعویٰ کرنے والے ملیں گے دنیا میں جو کر رہے ہیں لوگ، بڑے پکے مسلمان ہیں، بڑے پکے مومن ہیں، بڑے پکے کیا کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے خوف ان میں پایا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اسی دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں جی، جو ہے بڑے نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، کہ جنگ کے میدانوں میں کھڑے ہو جا رہے ہیں مسلح لے کے، لیکن خوف ایسا ہے کہ پھر بھاگتے ہوئے غاروں میں جا کے چھپ جا رہے ہیں. یہ خوف بتا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں میں، یعنی یہاں پہ پہچان بھی ہے. عزیزان محترم اب اس مقام پر ظاہر ہے کہ اب یہ سمجھنا ہے کہ صاحب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان ہوں گے اور اہل تقوی ہوں گے تو پھر ان کے پاس خوف نہیں آ سکتا، ان کے پاس ٹینشن نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں ایمان سے مراد کیا ہے، حقیقت میں تقوی سے مراد کیا ہے. یہی تو ہوا ذہن میں، یہی تو آئے گا. تو اس کا مطلب لوگ سمجھے نہیں ہیں. صاحب کس کو کہتے ہیں صاحب ایمان ہونا، کس کو کہتے ہیں صاحب تقوی ہونا، اس کو سمجھنا ہے نا. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اس کی تشریح نہیں ہے. صرف کہہ دیا گیا مومن ہے وہ، جو مومن ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں. فیضان محترم صاحبان فہم کا مجمع ہے. اس کو یاد رکھیے، آپ قرآن کا جو مطالعہ کرنے والے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ جس کی تشریح چاہیے، جس کی وضاحت چاہیے. صرف ڈکشنری سے اس کے معنی نہیں نکالے جا سکتے. ڈکشنری سے تو یہ ہوگا جو اللہ پہ ایمان رکھے، رسول اللہ پہ ایمان رکھے، آخرت پہ ایمان رکھے، وہ چند چیزوں پر ہے، یہ مومن ہے. اور وہ جو اعمال کرے، نماز پڑھے گا، یہ تقویٰ، یہی تو ہوگا. تو اس میں تو پھر اگر وہ ہے تو پھر میں نے کہا پھر وہ خوف کیوں ہے، تو پھر وہ تقویٰ کیوں. 1.6 بلین جو مسلمان ہیں دنیا میں اس وقت تو سب سے زیادہ ڈرتے ہوئے وہی نظر آ رہے ہیں جی. ایسے کہ لوگ سن کے ڈر رہے ہیں کہ نام سے. اور جگہ آپ دیکھیں جابس میں اس میں جو لوگ کیفیت ہے وہ کیوں ہے، وہ یہی ہے نا. وہ ڈر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ ڈر رہے ہیں. ایسے ڈرپک ہوتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے چاہے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ چیز ہے جو مس ہو رہی ہے. تو قرآن میں ایسے کئی مقامات ہیں عزیزان محترم جہاں پر کہ اللہ نے ایسے الفاظ رکھے ہیں کہ جس کی انسانوں کو تشریح چاہیے، جس کا ایکسپلینیشن چاہیے، ورنہ سمجھ نہیں سکتے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اسی کو قرآن نے کہا تعویل سے بیان کیا. قرآن نے کہا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ دیکھو ایسے الفاظ بہت سے تم کو ملیں گے
اس کی تعویل یا خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. اور ہمارے یہاں راسخون فی العلم. اچھا راسخون فی العلم کس کو کہتے ہیں؟ راسخون فی العلم عالم کو نہیں کہتے ہیں. وہ جو علم رکھنے والا تو بولے عالم ہے. اب وہ عالم ہے جس طریقے سے لباس ہے، یہ ہے، تمغے ہیں، کیا ہے، جیسے بھی ہیں، تو وہ تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یاد رکھیے راسخون فی العلم کس کو کہتے ہیں؟ راسخون فی العلم صرف عالم کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ راسخون فی العلم اس کو کہتے ہیں جو علم میں اترا ہوا. صلوات علی محمد و آل محمد. جو علم میں اترا ہوا ہو. تو جب یہ آیت آئی کہ حضور اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ راسخون فی العلم سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ہم محمد و آل محمد. ان کے پاس پہنچیں گے تو تب تم کو حقیقی تعویل معلوم ہوگی. دیکھیے آپ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر نہ اسی چیز پر کہ تعویل کس سے لیں. قرآن کے الفاظ کو کہتے ہیں ان سے لیں اور ان سے لیں اور اس سے لیں اس سے لیں. اسی پر اسلام میں فرقے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی چیز پر کس سے لیں، کس سے تعویل قرآن لیں. تو کوئی ان سے لیتے ہیں کوئی ان سے لیتے ہیں. اب ظاہر ہے اس بحث میں جانا نہیں ہے. مجھے تو مذہب حقہ کا مختار پیش کرنا ہے کہ ہم کس سے لیتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے پاس بھی بعضی جگہوں پر جو ہو رہا ہے نا، لوگ بیچارے آ رہے ہیں مومنین ہمارے مذہب حقہ کی باتیں معلوم کرنے کے لیے، ان کو ساری باتیں بتائی جا رہے ہیں مذہب حقہ کے بارے میں جی. وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے، وہ مروت میں اور رعایت میں اور وزاداری میں اور کیا جانب. میں کہتا ہوں وہ جو یہ کر رہے ہیں نا وہ آنے والوں پر ظلم کر رہے ہیں. ان کو مذہب حقہ بتانا چاہیے. اس کے لیے ہم آ رہے ہیں، اس کے لیے کرنا چاہیے. تو اذان محترم ظاہر ہے میں اس کروں کہ ہم کس سے لیتے ہیں. چونکہ حضور بھی ہیں اور آپ کا بھی شعری ذوق مجھے معلوم ہوا، تو ایک مقام پر شاعر نے کہا ہے میں آپ کی خدمت میں اس کروں تاکہ ایسا کچھ لوگ جو مثلا ابھی جاگے نہیں ہو جاگ جائیں. چنانچہ ایک ہمارے یہاں کے شاعر جو انقلابی شاعر نظم افندی معلوم پر چمتے ہیں، خدا ان کے درجات کو عالی کرے. ان کے صاحبزادے ہیں سہیل افندی، وہ بھی ہیں الحمدللہ حیدرآباد میں. وہ آئے بھی تھے امریکہ، وہ بھی بہت بڑے شاعر ہیں. ان کا ایک قصیدے کے کچھ اشعار مجھے یاد ہے. اس میں انہوں نے کہا، ان کا ایک قصیدہ ہے کہ امام حسین کے تعلق سے کہ نور سحر بلکہ قصیدہ ہے ان کا. اس میں انہوں نے کہا کہ آمد شبیر ہے نور سحر کی بات ہے. آمد شبیر ہے نور سحر کی بات ہے، اب بھی ہے دین خدا کیا کوئی ڈر کی بات ہے. آمد شبیر ہے نور سحر کی بات ہے، اب بھی ہے دین خدا کیا کوئی ڈر کی بات ہے. بڑی اچھے اس میں اشعار انہوں نے پیش کیے. ایک شعر یہ بھی ہے ہمارے لیے عزاداروں کے لیے. انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے گناہ گاروں پر جنت ہے حرام. کون کہتا ہے کون کہتا ہے گناہ گاروں پر جنت ہے حرام. دوست یہ اشک عزا سے پیشتر کی بات ہے. کون کہتا ہے گناہ گاروں پر جنت ہے حرام. معرفت کی بات ہے دوست، یہ اشک عزا سے پیشتر کی بات ہے. اور اسی میں انہوں نے تاریخی شعر کہا کہ دین جاگا قوم چونکی جی اٹھی انسانیت. دین جاگا قوم چونکی جی اٹھی انسانیت. ارے ذکر صدیوں کا نہیں یہ دوپہر کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دین جگہ قوم چونکی جی اٹھی انسانیت، ذکر صدیوں کا نہیں یہ دوپہر کی بات ہے. اور یہ شعر جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی وہ کہتے ہیں اس میں قرآن کی تعویل ہم کس سے لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ رمز قرآن
ایسے ویسوں سے کوئی پوچھا کرے، رمز قرآن، اللہ فرمائے رمز قرآن، ایسے ویسوں سے کوئی پوچھا کرے، ارے ہم تو ان سے پوچھتے ہیں جن کے گھر کی بات ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہم تو ان سے پوچھتے ہیں جن کے گھر کی بات ہے، ظاہر ہے کہ اس لیے محمد و آل محمد سے پوچھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ آیت ہے یہی کہ مومن الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن جو خوف سے جو آزاد ہوتے ہیں، جو ٹینشن سے آزاد ہوتے ہیں، کون ہے؟ آمنوا اور کانوا یتقون سے مراد متقی کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو اس کے تعلق سے جب راسخون فی العلم کی ایک فرد، یعنی آپ کے میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام جب پوچھا گیا کہ مولا الذین آمنوا وکانوا یتقون سے مراد کون ہے، تو اب دیکھیے یہ وہ امام ہے جس پر زمانے نے سب سے زیادہ خوف اور ٹینشن عائد کیا تھا، وہ امام بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے اس کی تشریح کہ مولا اس سے مراد، تو آپ فرماتے ہیں، صدقے جائیں ہمارے جان ایمان کے کلام پہ، فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون سے مراد کہ الذین ہم ادوا فرائض اللہ، فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں جو فرائض الہی کی پابندی سے تکمیل کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے کہ جو ہے جہاں پر کہا گیا اس سے مراد وہ ہیں جو مکمل، یہ یعنی فرائض الہی، وہ فرائض الہی کا لفظ ہے، یعنی وہ نہیں ہے وہ خالی یعنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب پورا پیکیج دینا پڑتا ہے۔ وہی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پورا پیکیج، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے 4 چیزیں لکھی، دوائیں لکھی، ہم نے کہا 3 ہم استعمال کریں گے، چوتھی نہیں، شفا ہوگی۔ یہاں پر بھی یہی ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں صاحب ہم کر رہے ہیں مگر یہ کیا بات ہے کہ خوف نہیں جا رہا ہے اور ٹینشن نہیں جا رہا ہے، دنیا آخرت کامیاب نہیں ہو رہی، تو سبب یہ ہے پیکیج لیجیے پورا۔ امام فرما رہے دیکھیے الذین ہم ادوا فرائض اللہ، وہ جو فرائض الہی، کہ فرائض الہی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ روز ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملاز کروں گا۔ اس مقام پر صرف یہ ہے، یاد رکھیے وہ جو فرائض الہی ہے نا، اس کو جو بانٹا گیا اسلام میں، اس وقت صرف یہ یاد رکھیے ہیڈنگ، اس کو 3 فرائض کہہ کے بیان کیا گیا۔ ایک ہے حقوق کہہ کے اس کو بیان کیا ہے، حقوق اللہ، حقوق النفس، حقوق العباد، یعنی کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ رائٹس ہیں جس کو پورا کرنا یہ ذمہ ہوتا ہے۔ اللہ کے کچھ فرائض ہیں، حقوق ہیں، اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، وہی جو عبادتیں وغیرہ آ جاتی ہیں، مگر صرف اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، اور 2 چیزیں بھی ہیں، حقوق النفس، خود اپنے نفس کے حقوق ہر انسان پر، یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ادا بھول جانا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جا کے اپنے آپ کو سوئسائڈ بامبنگ کر کے ختم کر لے، بھولے ہوئے ہیں فرائض نفس، اپنے حقوق نفس کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا ہی میں جہنم میں پہنچ جا رہے ہیں، نہیں کر سکتے ہم اپنے نفس کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے، فریضہ ہے، رائٹ ہے ہمارے نفس کی، یہ یعنی اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ترقی کا خیال رکھنا ہے، عقلانی ترقی، جسمانی ترقی، فریضہ ہے۔ اللہ کے حقوق کا خیال ہے، نفس کے حقوق کا، اسی سے کام نہیں چلے گا، پھر حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، پورے بندوں کے حقوق کا۔ آپ ہے، آپ کے گھر سے جو رشتہ دار ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ بھائی بہن، رشتہ دار بھی باہر نکلے، نیبرز کے حقوق ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں، کمیونٹی کے حقوق ہوتے ہیں، اسٹیٹ میں رہتے ہیں آپ، کنٹری میں، ان کے حقوق، پورے ورلڈ کے حقوق، اس کو جو ادا کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اب ان کے پاس نہ خوف آ سکتا ہے، نہ ان کے پاس حزن آ سکتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سمجھنا اور سمجھانا بخدا، میں نے کہا نا اس دنیا میں ٹینشن کے بارے میں جو وہ ہے، اگر کوئی سلیقے سے میں کہتا ہوں اس کو، اگر کوئی اس فارمولے کو سمجھا دے لوگوں کو، تو پتہ نہیں یہ نسخہ کتنے ملین میں بکے،
پورے آتے ہیں اس کے اندر. یہ بحضور دائرے میں ختم کر رہا ہوں. وہ جو ہوتے ہیں نا تو اس میں یہی ہے کہ وہ ان کے پاس ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو حقیقی کامیابی حاصل ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ اس سلسلے میں پھر اب یہ آئیڈیل کون ہو. اب یہ سوال آتا ہے کس کے نقش قدم پر چلے. تو وہ جو آئیڈیل ہے اسی کا نام ہے آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ جو رول ماڈل ہے وہ علی، ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہوتا ہے پھر نہ خوف آتا ہے نہ حزن آتا ہے. فیئر فری ہو جاتا ہے انسان، ٹینشن فری ہو جاتا ہے. یہ وہ رول ماڈل تھے. دیکھیے آپ ان کی زندگی میں نہ خوف آیا نہ ٹینشن آیا. جی اس لیے انہوں نے کہا بھی آپ کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کہ کہتے تھے لوگوں اللہ سے ڈرو. فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اور فرماتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا. دیکھیے ان کے پاس یہ تھا کہ وہ کسی سے جو نہیں ڈرتے تھے نا، ائمہ جو کسی سے نہیں ڈرتے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ خدا سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے. لیکن ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آگ پھینک دے گا، آسمان سے پتھر پھینک دے گا، معاذ اللہ کوئی ڈکٹیٹر ہے. خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسی چیز ہم سے نہ ہو جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. جی یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے انسانوں کو غلام بنا لیا، ڈرا کے دھمکا کے اپنا بنا لیا. ڈرا کے دھمکا کے اگر بنائیں گے تو یہ اگر ہمارے ہو بھی جائیں گے تو خدا تو دور ہو جائے گا. اس کی مرضی کے خلاف ہے. کہاں ہے کہ دوسروں کو ختم کر دیا جائے، عیسائیوں کو ختم کر دیا جائے، دوسرے مذہب والوں کو ختم کر دیا. یہ میں نے کہا یہ نا تو ذہن متم ظاہر ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر فکر کرنی چاہیے. لیکن میں نے کہا انہوں نے واقعی تو علی ان کے پاس خوف نہیں تھا. ابھی قرآن نے کہا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ جو کرے گا اس کو فوز عظیم حاصل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے گزرنے لگے تو اس وقت زبان پہ تھا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئی. بھائیان محترم ظاہر ہے کہ یہ بات ہے کہ ہم بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہمارے لیے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. میں نے کہا چاہے مرد ہو یا عورتیں، اور تاریخ نے بتایا کہ جن کے دل میں حقیقت میں محبت علی تھی، زمانے نے دیکھا کہ نہ ان کے پاس خوف آیا نہ ان کے پاس ٹینشن. مرد بھی عورتیں بھی. چنانچہ ربط مسائل سے پہلے میں بس یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ تاریخ میں ایک واقعہ ملا ہے، خاتون کا ذکر ملتا ہے جس کا کہ نام حرہ بتایا. ایک مومنہ، ایک علی کی چاہنے والے، کہتے ہیں وہ آئی دربار میں اپنے وقت کے جلاد ترین شخص کے حجاج ابن یوسف کے دربار میں آئی، گرفتار کر کے لائی گئی. حجاج ابن یوسف، حجاج یعنی جو ظلم کا استعارہ ہے، ظلم کی علامت ہے. حجاج بھائی صدام کے وزن پہ حجاج، صدام 1,20,000 شیعوں کو اس نے قتل کیا. کہتے ہیں کہ اس وقت تک اس کو ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک کہ کسی علی والے کو خاک و خون میں غلطہ نہیں دیکھتا تھا. جب کسی علی والے کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھتا تھا تو اس کو جب بھوک لگتی تھی، دوپہر کا کھانے سے پہلے، صبح کے ناشتے سے پہلے، دوپہر کے شام، 1,20,000. اس کے دربار میں ایک علی والی آئی ہے، حرہ جس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں حجاج نے کہا کہ حرہ میں نے سنا کہ تو علی کی چاہنے والی ہے. اب دیکھیے ہم جو مصلحتوں سے کام لیتے ہیں، ذرا کوئی حالات ہو گئے وہاں ہو گئے تو سارے عقیدے کو بھی چھپا رہے ہیں، یہ بھی چھپا رہے ہیں. اس سے جب کہا گیا نا کہاں پر کون کہہ رہا ہے، نے کہا وہ جو بو سونگتا تھا علی کی محبت کی تو قتل کر دیتا تھا. لیکن سنیں آپ کیا جواب دے. فرماتی ہے کہ فراست من غیر مومن، فرماتی ہے کہ ارے تعجب ہے، ہوشیاری اور غیر مومن میں کیسے آئی؟
تو بڑا ہوشیار نکلا، تو نے تو صحیح پہچان لیا کہ میں تو ہوں ہی علی کی چاہنے والی۔ اللہ اکبر، بے خوفی آپ منادہ فرمائیں۔ اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ حرہ، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو خلفائے ثلاثہ سے افضل سمجھتی ہے۔ دیکھیے کیسی نازک ٹاپک ہے، اپنے سوچیں ہم اپنے آپ کو لا گئے، اور جو زمانے میں ہو رہا ہے ہر چیز کو بیچنے کرنے سب چلا جائے۔ ارے صاحب یہ اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بھی جو آ رہے ہیں برسر منبر اداروں کے ذمہ دار ہو کیا کدھر ہے نا، کئی قسم کے پریشروں میں آ کے یہ ہے وہ ہے، فلاں کا خیال، ان کا خیال، ان کا خیال، کچھ نے تو نہیں اپنے سسرال والوں کا خیال چل رہا ہے، ملک والوں کا خیال ہے، حق کو حق بیان مت کرو، چھپاؤ، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب دیکھیے آپ ایسے ماحول میں اس کے سامنے تو پہلے تو اس نے کہا، اب خاتون کی زبان پہ یہ الفاظ کہتی ہے توبہ توبہ، کہتی توبہ توبہ، میں یہ کیوں کہنے گئی؟ علی کو تم سنا کہ خلفائے ثلاثہ سے افضل، کہتے توبہ توبہ، میں یہ کیوں کہنے لگی؟ کہتے میں تو علی کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ دیکھ رہا بے خوفی، میں تو توبہ توبہ کا جو لطف ہے دیکھیے خاتون کی زبانی، وہی معرفت کی بات ہے۔ تقابل کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے، یہی تو کہا یہ تقابل ہے۔ جیسے لوگ جو ہے حضرت علی کا تقابل معاویہ سے کرنے لگے تو آپ نے افسوس کیا کہ زمانے نے اتنا گرایا کہ مجھے معاویہ سے میرا تقابل کرنے لگے۔ اللہ، اس لیے کہ توبہ توبہ، میں تو علی کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں۔ بحضور اب اس وقت ظاہر ہے کہ حجاج نے جیسے سنا کہ حرہ تجھے معلوم ہے تو کس کے سامنے کہہ رہی ہے؟ میں حجاج ہوں، حجاج۔ کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ثبوت دے ورنہ ابھی تیرا سر میں تن سے جدا کر دوں۔ یہی پیام ہے عزیزو، یہ جو علی والا ہوتا ہے نا وہ صاحب علم بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ نہیں یہ باتیں ہم سننے کے ایسی کہانیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ آج کل بعض ایسی کہانیاں سنا کے چلے جا رہے ہیں، کہانی ہے، مجلس میں بھی اور عزاداری میں بھی اور جشنوں میں بھی، کہانی سے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ وہ صفات لے کے اٹھنے والے ہم کو جج کریں ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، اداروں کی ضرورت اس لیے، اسکولز وغیرہ کی ضرورت یہ ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سمجھ رہے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، اور نہ کہ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور بھٹکا کے چلے جا رہے ہیں، گمراہ کر دے رہے ہیں اور ادھر سنا کے چلے جا رہے ہیں۔ کہانی قصے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں بتانا چاہیے کہ یہ عالم بھی ہوتا ہے وہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب اس نے پیدا، اب وہ پوچھتا جا رہا ہے کہ بتا علی آدم سے کیسے افضل، علی نوح سے کیسے افضل، علی ابراہیم سے کیسے افضل۔ یہ پوری فہرست ہے اس نے بیان کیا، ایک ایک چیز پر دلیل پیش کرتی جاتی قرآن سے۔ ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں، صرف 3 میں خامات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اس نے کہا کہ بتا کہ علی آدم سے کیسے افضل ہے۔ تو اس نے کہا کہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، حضرت آدم کے بارے میں خدا کرے وہ عصا آدم ربہ فغوا، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی عصا معصیت کا ذکر ہے، وہ ترک اولا بغاوت کا ذکر ہے، فغوا آدم وہی وہ جو ہے نا کہ جس درخت کے پاس نہیں جانے سے روکا گیا، وہ جو پھل وغیرہ کا جو ذکر ملتا ہے کھانے سے جو روکا گیا، کہ انہوں نے اس کا ذکر ہوا قرآن میں۔ تو کہا یہ آدم ہیں جن کے اس بات کا ذکر ہے، انہوں نے معصیت کی ترک اولا کیا، اور کہا علی یہ کہہ کے سورہ دہر کی تلاوت کرنے لگے۔ خدا ان کی روٹیوں کے دینے کے بعد وہاں پر کرا اِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ یہ اہل بیت جس میں علی بھی ہیں،
کہ اس کے بعد اس کی جزا میں ہم نے تم کو جنت دی، کوثر دی، ساری نعمتیں. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور ایسی اس کی جزا نہیں ہے بلکہ تمہارا یہ عمل ہے جس کا میں مشکور بھی ہوں. کہ وہ آدم جن کی معصیت کا ذکر ہو رہا ہے، علی وہ کہ جن کا خدا شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آ رہا. بتا کون افضل؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی دلیل آپ دیکھیے، یعنی جو ذکر ہے یعنی بدلا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آدم ہے جس کے کھانے کا ذکر ہے، اور یہ علی ہے جس کے کھلانے کا تذکرہ ہے. پہ علی والے سن رہے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. بہت ایک اہم مجلس ہو رہے، اس لحاظ سے میں اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہیڈنگ ہی صحیح ہو جائے. اسی کے بعد میرا ربط مسائب دینے والا. دیکھ رہے ہیں قرآن تو کہا کہ آدم سے ہی افضل ہے، موسیٰ کیسے افضل ہے؟ تو وہ ذکر کیا کہ اس قرآن میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ خسر فرعون میں تھے، باہر جب ایک مرتبہ نکلے اور نظر پڑی دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، علی ان کا چاہنے والا تھا کہ ان کا دشمن تھا. تو وہ ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے رفع دفع کرنا چاہ لیا کہ مجھے دشمن تھا، وہ مسلسل حملے کر رہا تھا. تو بالآخر انہوں نے بھی انٹرفیئر کر کے اس کو ذرا سا اس میں کہ انہوں نے ایک مکہ لگایا حضرت موسیٰ نے، وہ مر گئے. تو قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو وہ ایک اس کے بعد وہاں سے وہ چلے گئے. تو وہ جو جا رہے تھے تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے یہ سورہ قصص میں کہ فخرج منہا خائفا یترقب، کہ موسیٰ اب جو شہر سے نکلے تو خائفا ڈرتے ہوئے، اور یترقب مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا پکڑنے کے لیے. کہ یہ موسیٰ ہے، کہ وہ علی، یہ کہہ کہ شب ہجرت کا تذکرہ کرنے لگی. کھینچی ہوئی تلواروں کے سائے میں علی سو رہے ہیں بستر رسول پر. وہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے، اور ان کا علی عالم ہے کہ یہ سو رہے تھے، چادر الٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے کوئی آ تو نہیں رہا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیے آپ نے کہا کہ پتا کون افضل ہے. آدم کے بارے میں کہا کہ پتا کون، تو اس کو خود کہنا احسن تیا ہو رہا، سچ کہا تو نے، شاباش ہو رہا. جی حضرت علی کے بارے میں یہ بیان کیا. اور پھر اس کے بعد دوسری دلیل کی کہا کہ وہ پھر اس کے بعد یہ بھی خدا کہہ رہا ہے کہ بعد میں وہ چلے گئے مدائن، پھر بعد میں اللہ کا حکم ہے کہ جائیے، پلٹ کے جائیے آپ، جا کے وہاں پہ تبلیغ کیجئے، اس کو راہ پر لائیے فرعون کو. تو وہ پھر کہنے لگے کہ پھر قرآن میں کہتا ہے کہ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخافون یقتلون. اب کہتے پالنے والے میں نے ایک شخص کو ختم کیا ہے، قتل کیا ہے ان میں سے، اب مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں یہ مجھے پکڑ کے قتل نہ کر دیں. کہ یہ موسیٰ اور وہ علی، یہ کہ سورہ برات کا تذکرہ کیا. یہ سورہ برات کی آیت نازل ہوئی. رسول اللہ نے کہا، پہلے ایک صاحب گئے، ان کو روک کے آپ نے حضرت علی کو بھیجا. تو حضرت علی اب جا کے ان کو سنانا تھا جن کے ایک نہیں بلکہ سرغنوں کو جنہوں نے قتل کیا تھا، جن کے سرغنوں کو قتل کیا تھا. پلٹ کے نبی سے یہ نہیں کہا وہاں بھی جا رہے ہیں مجھے ڈر ہو رہا ہے. یہ بے خوفی کا بتا کون افضل ہے کا احسن تیا ہو رہا. اور عزیزان محترم آخری بات ہے کہ جانتا کہ عیسیٰ سے کیسے افضل ہے. تو پھر وہ بات کو پیش کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہا، ان کی ماں کو، تو اب وہ ان کا جو ری ایکشن تھا وہ ذرا سا کمزور تھا، جس کی وجہ سے خدا کو سوال کر لینا پڑا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں آپ کا خیال کیا ہے. مطلب ایک ان کا ری ایکشن جو تھا وہ ذرا سا کمزور تھا. تو وہ قرآن کی وہی آیت پڑھی گئی جس میں وہی قصص کی آیت ہے جس میں خدا عالم کہہ رہا ہے کہ آواز آئی کہ یا عیسی ابن مریم انتا قلتا، کہ اے عیسی ابن مریم کیا تم نے کہا ہے للناس، کہ تم نے لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ تم خدا ہیں یا تمہاری ماں خدا ہے، کہ تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ تم خدا ہیں
یا پھر تمہاری ماں خدا ہے و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم یا تمہاری ماں بھی خدا ہے، کیا تم نے کہا ہے؟ قرآن کی آیت. تو انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا پالنے والے تو جانتا ہے، تو میرے دل سے واقف ہے. مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن یہ کہ ویسے اسٹرانگلی نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ کو پوچھ لینا پڑا کہ یہ عیسیٰ کا وہ علی، یہ کہہ کے جب علی کو کہا گیا خدا، تو انہوں نے اس کے ساتھ کیسے سلوک کیا؟ انہوں نے اس کا ایسے ٹریٹ کیا، اپنے ذاتی پرسنل کسی مجرم کو بھی آپ نے ویسے ٹریٹ نہیں کیا جیسے آپ نے خدا کے خلاف میں ان کو جب خدا کہا تو اس کے ساتھ جو ٹریٹ کیا، جلا دیا اور ساری چیزیں. تو بتا کون افضل ہے؟ تو حضور ذکر میں تمام کر رہا ہوں. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ نے یہ تو بات سن لی خاموشی سے، لیکن میں بس یہ کہوں گا اس کو آپ خاموشی سے نہیں سنیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا بہت سے لوگ بیان کرتے تو صاحب ہاں دیکھیے یہ دیکھیے علی نے خدا جب انہوں کو کہا تو انہوں نے جلایا. بے شک یہ کیا، لیکن اس سے دیکھیے علی کی جو بے نیازی ظاہر ہوئی ہے، حاصل ہے میرے گفتگو جب بے نیازی ظاہر ہوئی، یعنی لوگوں نے جب علی کو خدا کہا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، جلا دیا. اس سے کیسی بے نیازی ظاہر ہوتی ہے. بھائی لوگ اپنے آپ کو خدا کہنے کے لیے کیا کیا نہیں کیے. فرعون نے اپنے سارے خزانے لٹا دیے کہ خدا کہلوایا جائے. نمرود نے اپنی ساری دولت نثار کر دی کہ اس کو خدا کہا جائے. اور یہاں علی کہہ رہے ہیں نہیں میں خدا نہیں ہوں. بے نیازی دیکھیے آپ، توجہ چاہتا ہوں میں. اب اسی علی کے اس عمل سے وہ اس چیز کا جواب ملتا ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں خلافت ان کی تھی تو پھر انہوں نے طلب کیوں نہیں کی. تو اس مقام پر کوئی کہتا ہے کہ ثنا خود احمد مختار کر دے. توجہ چاہتا ہوں، ثنا خود احمد مختار کر دے، مشیت کا جو بیڑا پار کر دے. ثنا خود احمد مختار کر دے، مشیت کا جو بیڑا پار کر دے. ارے خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے. نعرہ حیدری، محمد صلوات. خدا خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے. تو حضور دیکھ رہے ہیں آپ، تم نے کہا یہ بے خوفی دیکھ رہے ہیں خاتون کی. ایک عورت 1000 برس پہلے کی ایک عورت کی جب جرت یہ، میں کہتا ہوں آج کے مردوں کو کیا ہوگا، آج کے مردوں کو کیا ہو گیا. ان کی جرتیں کہاں چلی گئی، چیک کرنا چاہیے. اور ہمارا اس روایت کو مت بھولیے، اس کی بہت گمراہ کیا جا رہا ہے چو طرف. کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے امام تھے، کہہ کے نہ امامت کو صحیح سمجھے نہ نبوت کو صحیح سمجھیں. یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، انہیں کو مقصر کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ یاد رکھیے واقع پورے حدیثوں اور امام کسی بھی یعنی مطلب کسی بھی نبی سے کم معرفت نہیں ہے. بحضور میں نے ختم کیا، وہ کہہ رہے ہیں جرت آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا تھا، جرت کا اظہار اس نے جو کیا، اس سے کیا ظاہر ہوا کہ عزت دار ایسے ہی ہوتے ہیں. عزت نہ وہ نہیں کہتے ہیں، عزت جو ہمارے پاس ہے عزت دار وہ ہے جو لوگ کھڑے ہو کے سلام کر دیں، آتے کھڑے ہو جائیں، ہر دعوت میں بلائیں، ہر مجلس میں بلائیں، بڑے عزت دار اپنے جمعے چلے جا رہے ہیں. یہ اگر ہوتا تو قرآن میں کہتا ہے سورہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے میں جو ہے جو سورہ منافقون میں کہا گیا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اس کے مومنین کے لیے. تو وہ عزت سے مراد کیا ہے؟ تو حضور یہ عزت کا جو لفظ ہے نا بہت اہم ہے. عزت کسے کہتے ہیں؟ تو لغت میں کہا کہ العزت حالت مانعۃ للانسان من ان یغلب، کہ عزت اس حالت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو باطل کے سامنے جھکنے سے روک دیتی ہے. کیفیت کو مسلسل ریاضت کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے میں جھکتا نہیں باطل کے سامنے، کسی باطل کے سامنے نہیں جھکتا. حد یہ ہو گئی کہ وہ اپنی باطل خواہشوں کے سامنے بھی نہیں جھکتا. ایسے عزت دار بننا چاہیے لوگوں کو، باطل کے سامنے وہ نہیں جھکتا، اسی لیے وہ نہیں جھکی باطل کے سامنے. اب اگر میں پوچھوں کہ حرہ یہ ایسی جرت کیسے آئی، تو عجب نہیں حرہ کہے یہ بی بی زینب کے نام لینے کا اثر ہے.
یہ بی بی زینب کی جرأت کا صدقہ ہے. میں تو ایک گورنر کے سامنے ایسی جرأت کا اظہار کر رہے ہیں. عبد الملک ابن مروان کے اس کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف، اور میری بی بی زینب وہ ہے یزید کے سامنے جس نے اپنی جرأت کا اظہار کیا. جو ٹو تھرڈ ورلڈ جس کے اندر تھی اس وقت کے سامنے شہزادی کی جرأت کا اظہار جو ہوا ہے آپ حضرات جانتے ہیں. اور پھر یہی لفظ عزت سے اس کے مفہوم کو رکھے جو باطل کے سامنے نہیں جھکتے. اس وقت کے جبکہ یزید نے یہ بات کہنے، یہ قرآن کی یہ آیتوں کا غلط استعمال کرنے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور یہ اگر آ جائے کہ معاذ اللہ عزت اس کے پاس ہے، معاذ اللہ ذلت ان کے پاس ہے، تو اس وقت شہزادی نے کھڑے رہ کے جو گفتگو کی تو اس میں شہزادی نے یہ کہا کیا بک رہا ہے تو آیت قرآنی مذاق اڑا رہا ہے. فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ تو عزت دار ہے، ہم عزت دار نہیں، عزت دار تو ہم ہیں. وہی مفہوم عزت کے، عزت دار وہ ہوتا ہے جو جھکتا نہیں. آپ نے فرمایا عزت دار تو ہم ہیں، تو نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا لیکن ہم نے تیرے سامنے سر نہیں جھکایا. اللہ اکبر. فرماتی ہیں تو نے ہم کو بھوکا رکھا، ہم کو پیاسا رکھا، ہمارے بھائیوں کو خلق کیا، بچوں کو خلق کر دیا، ہم کو در بدر، لیکن ہم نے تیرے سامنے سر نہیں جھکایا. اور آپ نے فرمایا کہ یزید تو نے یہ جو کچھ کیا یہ صرف حسد کی بنیاد پر تو نے کیا. تجھے حسد تھی کہ نبوت ہمارے گھر، امامت ہمارے گھر، ولایت ہمارے گھر، شرافت ہمارے گھر، طہارت ہمارے گھر. فرمایا شہزادی نے کہ یزید تو سمجھ رہا ہے حکومت نے مہلت ہے جو چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے. یزید تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ہماری یاد کو تو محو نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کہ شہزادی نے اس بڑے دربار میں جو کہا آج وہ ثابت ہو رہا ہے. آپ اس کا ثبوت ہیں. آپ کو نظر میں رکھ کے شہزادی نے کہا تھا کہ ہماری یاد کو تو نہیں مٹا سکتا. میں کہوں شہزادی آپ کو لاکھوں سلام. آپ نے کہاں کہا دنیا کے اس مقام پر، اس گوشے میں بھی ہم آپ کو سلام کرنے کے لیے اور آپ کی یاد منانے کے لیے جمع بیٹھے ہوئے. بے شک آپ نے سچ کہا کہ یزید تو ہماری یاد کو نہیں مٹا سکتا. اللہ کا شکر ہے کہ بی بی زینب کے دعوے کی دلیل میں خدا نے ہم کو خلق کر دیا. عزیزان محترم لکھا یہ کہ شہزادی کی تقریر تھی. ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ علی کی شمشیر ہے جو چل رہی ہے، جو دلوں کو کاٹ رہی تھی. لکھا ہے کہ لوگ اف اف کر رہے تھے، اف اف کر رہے تھے. لکھا ہے کہ ایسے موقع پر ہوا ہے کہ یزید بوکلا گیا، خائف ہو گیا، اس کا سر جھک گیا. یہ جرأت چاہیے ہماری خواتین میں، یہ جرأت چاہیے ہمارے مردوں میں. کہ لکھا ہے کہ یہ جو ہوا تو یزید بوکلا گیا، خائف ہو گیا، اور ایک مرتبہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا زینب کی تقریر کے روکنے کے لیے تو اے عزیزو اس نے کیا ہے کہ چوب خیزرہ اپنے ہاتھ میں لے لی اور آپ کے بھوکے اور پیاسے حسین کے سر کی طرف متوجہ ہو گیا. ارے میں کیسے بیان کروں کہ اس نے وہ ظلم کرنا شروع کیا کہ زینب اپنے مقام پر کھڑی ہوئی کانپنے لگی. آنکھوں کو بلند کر کے کہا یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے. کہ یزید میرے بھائی پر یہ ظلم نہ کر کہ میں اپنی تقریر کو روکتی ہوں. عزادار خدا کی قسم کائنات میں کسی مقرر کی تقریر کو ایسے نہیں کاٹا گیا ہوگا جیسے کہ بی بی زینب کی تقریر کو کاٹا گیا. ظاہر ہے کہ اس لیے حسین اپنے ساتھ میں لے کے آئے. تو یہ کہا تھا کہ بہن ہماری محنت تمہارے ہاتھوں. یہی حقیقت ہے کہ حسین نے آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے حسن تک ہر ایک کی محنت کو بچایا اور زینب نے حسین کی محنت کو بچایا. عزیزان محترم ظاہر ہے کہ شہزادی کی یہ تقریر تھی، لیکن اسی دربار میں آپ دیکھیں
پھر اس شہزادی کی بھی عظمت ظاہر ہوئی جس پر رونے کے لیے آپ اور ہم جمع ہوئے، جس کا تابوت اٹھانے کے لیے جمع ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے اب یہی کہا جاتا ہے کہ جناب زینب جس کا 56 برس کا سن تھا اس وقت، جناب زینب کہ جنہوں نے امیر المومنین کے خطبے سنے تھے، جناب زینب جس نے جناب سیدہ کا وہ خطبہ فدق کا شہزادی زینب ہی سے نقل ہوتا ہے، انہوں نے ماں سے سیکھی تقریر، دیکھا تھا ماں کو تقریر کرتے ہوئے، بھائیوں کو تقریر کرتے ہوئے، اپنے بابا کو تقریر کرتے ہوئے، خود عالم غیر معلمات یہ چوتھے امام فرماتے ہیں۔ تو عزیزو زینب کو تو اس بات کا مظاہرہ کرنا ہی تھا، لیکن وہ جو 4 سال کی بچی تھی، آپ بتائیں کہ سکینہ کو ان تمام چیزوں کا موقع کہاں